بھارت کشمیری حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کر کے انہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دینے سے انکار کر رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے عزم کو توڑنے کے لیے صحافیوں اور عام کشمیریوں کو بھی جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں کشمیریوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں مزید تیز کرتے ہوئے ضلع ادھمپور میں 2 کشمیری خواتین کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ دونوں خواتین پر جدوجہد آزادی کشمیر کی حمایت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ بھارتی پولیس نے 5 اگست 2019 کے بعد سے 25,525 کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ جب مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور علاقے پر فوجی محاصرہ مسلط کر دیا، مقبوضہ کشمیر میں جھوٹے الزامات اور مقدمات میں گزشتہ 35 برسوں میں 1,72,464 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جعلی مقدمات سے بھارتی حکومت کی بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ شہری حقوق کے کارکن نے کہا کہ کشمیریوں کی جائز سیاسی امنگوں کو کچلنے کے لیے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA سمیت بھارت کی تحقیقاتی ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5,000 سے زائد کشمیری جھوٹے اور من گھڑت الزامات کے تحت بھارتی جیلوں میں نظر بند ہیں۔ متعدد لوگوں کو صرف اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے نظر بند کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حق خود ارادت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دہشت گردی کا نام دینا نہ صرف کشمیریوں کی جائز تحریک کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے، بلکہ یہ قیدیوں کے حقوق سے متعلق جنیوا کنونشن سمیت بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کشمیری نظر بندوں کو جیل کی سیلوں تک محدود کر دیا گیا ہے اور انہیں علاج معالجے سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مودی حکومت کشمیریوں کی غیر قانونی نظر بندی کو ان کے سیاسی نظریے کی وجہ سے جان بوجھ کر طول دے رہی ہے اور کشمیری نظر بندوں کو مقبوضہ جموں کشمیر سے بھارت منتقل کر رہی ہے تاکہ عوام پر دباؤ ڈالا جا سکے اور نظر بندوں کے اہل خانہ کے لیے مسائل پیدا کیے جا سکیں۔ مودی حکومت کو ہزاروں کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر نظر بند کرنے پر سزا ملنی چاہیے اور عالمی برادری کو بھارت اور مقبوضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کو بچانے کے لیے اب آگے آنا چاہیے۔